ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الحميد الكريم الرحيم الرحيم. سبحان الله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لائق صدر کرام، جمیع حضرات علماء کرام، ثنا خانان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اس خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف فرما انتہائی قابل احترام میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ جل مجدہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، جس مالک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی مجلس سجانے اور اس میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ بے بہا درود و سلام حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور آپ کی جمیع آل و اولاد کی خدمت میں، جن کے توسل اور جن کے تصدق سے اللہ پاک نے ہمیں نور ایمان عطا فرمایا۔ میں محفل پاک کے جملہ منتظمین اور بالخصوص برادر عزیز علامہ حافظ قاری اظہر رخسار عباسی صاحب، بھائی طاہر صاحب اور ان کے جملہ معاونین، آپ سب کی کاوش و ہدیہ تحسین و تبریک پیش کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مالک و مولا آپ کی یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ استاد محترم، بلا تمہید گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ تھوڑی سی نا ایکو بھی کھول لیں، تھوڑی سی بیس بھی تھوڑی بڑھا دیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جسے آیت درود کہتے ہیں۔ میں اسی آیت کے حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ہمیں بہت سارے احکامات دیے، لیکن اللہ نے جتنے حکم قرآن مجید میں دیے ان کا طریقہ اللہ کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ ڈائریکٹ کہہ دیتا ہے یہ بندو تم یہ کام کرو، اور بندے ظاہری بات انہیں اللہ کا حکم ماننا ہوتا ہے، جو حکم بھی ملے اس پر عمل بندہ کرتا ہے۔ لیکن ہمیں درود اللہ پاک نے دینا تھا، اس کا طریقہ اللہ نے بتلا جو باقی کسی حکم میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اللہ نے حکم درود ہمیں آیت کے دوسرے حصے میں دیا۔ پہلے حصے میں حکم نہیں ہے، حکم کی خبر ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اللہ کے سارے فرشتے درود پڑھتے ہیں۔ اس جملے میں کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ اس حکم کی خبر ہے کہ کون کون درود پڑھ رہا ہے۔
اچھا یہ طریقہ اللہ نے دیکھے، باقی میں نے کہا کسی حکم میں اختیار نہیں کیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں تقریباً 94 مقامات پر نماز پڑھنے کا حکم دیا، لیکن کسی ایک مقام پہ بھی خبر نہیں تھی کہ کون کون نماز پڑھ رہا ہے۔ ڈائریکٹ کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ یا اللہ پہلے کوئی پڑھتا ہے؟ اس نے کہا تمہیں غرض نہیں، بس تمہیں حکم دے دیا تم نماز پڑھو۔ پھر روزے کا حکم اللہ نے قرآن مجید میں دیا، براہ راست دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو روزہ رکھو۔ زکوٰۃ کا حکم قرآن مجید میں 32 مقامات پر اللہ نے دیا، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ حج کا حکم دیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ، کہ لوگوں پر اللہ کے لیے لازم ہے وہ بیت اللہ کا حج کرے۔ آپ یہ دیکھیں ان میں سے کسی مقام پہ بھی کوئی خبر نہیں ہے پہلے کوئی حج کرتا تھا یا نہیں، پہلے لوگ زکوٰۃ دیتے تھے نہیں دیتے تھے، صرف اللہ نے براہ راست ہمیں حکم دیا۔ اس کی سیٹنگ کرو، نہیں ٹھیک نہیں ہے، یہ آواز بنی نہیں، ساؤنڈ کا مقصد ہوتا ہے آواز بنانا۔ ایک ڈبے آپ نے صحیح نہیں لگائے، مانیٹر نہیں بنایا اس میں سے کسی کو۔ اللہ نے حکم درود دینا تھا تو اللہ کی ذات ہمیں براہ راست کہہ سکتی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، پھر بھی درود پڑھنا تھا، حکم تب بھی ہو جاتا۔ یہ جو اللہ نے پہلے حصے میں کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے اس نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اس کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش ہے جبکہ باقی کسی حکم میں اللہ نے کوئی خبر ہمیں نہیں دی؟ اس خبر نے ایک تو حکم درود کو باقی سارے قرآن کے احکامات سے ممتاز کر دیا، منفرد کر دیا، کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ آقا علیہ السلام پر جو درود کا حکم ہے یہ باقی احکامات جیسا نہیں ہے، اس کی کوئی شان ہی نرالی ہے، وکھری ہے، کہ اللہ نے اس کے لیے پہلے خبریں دی کہ کون کون کب کب سے درود پڑھ رہا ہے۔ یا اللہ وجہ کیا ہے، کیوں خبر دی؟ وہ کہتا ہے میرے بندو دیکھو، میں نے نماز کا حکم دیا، خبر نہیں دی، تم نے نمازوں کے ساتھ کیا حال کیا، کتنے پڑھتے ہیں؟ فجر کی نماز ہر مسجد میں جماعت ہوتی ہے، بندے گنا کرو کتنے، عشاء پہ بھی گنتی کر لیا کرو۔ اس نے کہا میں نے خبر نہیں دی، تم نے پھر جو حال کیا وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ روزے بھی بدلے بدلے ہی رہ گئے، زکوٰۃ کا تو اکثر لوگوں کو خبر ہی نہیں ہے، انہیں صرف پتہ کمانا ہے بس، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کیسے دینی ہے معلوم نہیں۔ حج بہت سارے لوگوں پر فرض ہے، لیکن ابھی تو مکان بنانا ہے، ابھی تو گاڑی لینی ہے، ابھی پلاٹ لینا ہے، ابھی بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، حج کریں گے تو شاید غریب ہو جائیں گے، نہیں کرتے۔ اس نے کہا اب وہ تو عبادت تھی میری، لیکن اب بات آ گئی یار پر درود پڑھوانے کی، اگر میں یہ حکم بھی اسی انداز میں دے دیتا تو حال تم نے تو وہی کرنا تھا، لہٰذا میں نے انداز بدل لیا ہے۔ اور کیوں بدلا ہے اس کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ آپ دیکھیں آپ میں سے کسی کا بیٹا جوان ہو جائے اور پڑھائی بھی چھوڑ دے اور گھر میں 3 ٹائم پر بیٹھ کے روٹی بھی چوکھی سری کھاتا ہو، تو باپ 2-3 دن 4 دن روٹی اس کو کھاتا دیکھے گا نا تو اس کے ماتھے پہ شکنیں پڑیں گی۔ ایک دن پھر وہ تھوڑا غصے میں جلال میں کہے گا بیٹا میں نے تمہیں جوان پال پوس کے اس لیے تو نہیں کیا کہ تو روٹیاں پھاڑتا چلا جائے،
کل صبح اٹھ نکل گھر سے باہر جا، مزدوری کر، کسی فیکٹری میں جا، کسی دکان پر جا، کوئی کام کر، اب روٹی تب ملے گی جب تو مہینے کا 50,000 پہ لا کے مجھے دے گا۔ آپ لوگوں، وہ جو بیٹا روزانہ 3 ٹائم روٹیاں کھا کے سو جاتا تھا، ابا کا یہ حکم جب ملے گا، اور یہ بھی پتہ ہو کہ ابا کی بات نہ مانے تو ابا سزا بھی دیتا ہے، اب ساری رات بیٹے کو نیند نہیں آئے گی، یار اماں روز روٹیاں دے دیتی تھی، بڑا اچھا نظام چل رہا تھا، ابا نے بڑا سخت حکم دے دیا ہے، صبح کس فیکٹری میں جاؤں گا، کس دکان پہ جاؤں گا، کس دفتر میں جاؤں گا، کس کی منت کروں گا، مجھے کون کام دے گا، مجھے تو کوئی ہنر ہی نہیں آتا، کہاں کہاں دھکے کھانے پڑیں گے۔ اور ابا نے اوپر سے حکم یہ بھی لگا دیا ہے کہ مہینے کے بعد کان سے پکڑ کے 50,000 لوں گا مجھ سے، نہیں تو سزا کے لیے تیار ہو جا۔ آپ لوگوں کو بچہ ساری رات پریشان رہے گا، لیکن دوسرے بندے کا بیٹا بھی جوان ہے، وہ بھی ویلا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، روٹیاں وہ بھی کھا کے سو جاتا ہے۔ اس باپ کا اپنا کاروبار ہے، اپنی دکان ہے، اپنی فیکٹری ہے، اپنا کوئی سلسلہ موجود ہے، اس نے بھی اسی شام کو اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے تجھے معلوم ہے تیرا باپ کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا ابا مجھے تو اچھے طریقے سے معلوم ہے تو کیا کرتا ہے۔ اچھا بیٹا بتا کیا کرتا ہوں؟ تو بیٹے نے کہا ابا جی آپ کی تو اپنی بیکری ہے، اس پہ آپ کام کرتے ہیں۔ تو باپ نے کہا بیٹا دیکھ پڑھائی تو نے چھوڑ دی ہے، جوان ہو گیا ہے، اب تیری شادی وادی بھی کرنی ہے، چل صبح سے تیار رہنا، ابا کے ساتھ ذرا دکان پہ جانا، دونوں باپ بیٹا مل کے کاروبار کریں گے۔ اب لوگوں رات اس بچے پر بھی آ گئی، لیکن ابا نے خبر دے دی کہ پہلے حکم دینے والا خود وہ کام کر رہا ہے، بیٹا سکون سے لمبی دان کے سوئے گا، ٹینشن نہیں ہوگی، پتہ ہے ابا کے ساتھ جانا ہے، آنا ہے، کام بھی ابا نے خود ہی بتانا ہے، گھر کے بھی 2 چکر دن کو لگ جائیں گے، اور اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی تو بوجھ کی بات نہیں ہے، ابا اپنا ہی ہے، پوچھ لیں گے بتا دے گا، ٹینشن نہیں ہے۔ آپ لوگوں دونوں حکموں میں فرق دیکھیں، پہلے میں خبر نہ تھی، ساری رات نیند نہ آئی، دوسرے میں خبر تھی کہ حکم دینے والا خود کام کر رہا ہے اور وہی کام کرنے کا کہہ رہا ہے۔ آؤ نماز کا حکم ملا، مگر حکم دینے والے نے کبھی نماز نہ پڑھی، بوجھ بن گئی، پڑھی نہیں جاتی۔ حکم دینے والے نے حکم دیا روزہ رکھو، خود نہ رکھا، طبیعت پہ بوجھ ہے۔ جو رکھتے بھی ہیں نا، دوپہر کے بعد زور کی نماز پڑھ کے لوٹتے ہیں ڈھیلے کہتے ہیں جی روزہ لگ گیا ہے، پتہ نہیں کتنا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، ایسے ظاہر کرتے ہیں پتہ نہیں کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے، زکوٰۃ حج کی تو بات ہی کیا کریں، بوجھ ہی بوجھ ہے۔ مگر آؤ لوگو، جب حکم دینے والے نے کہا میرے بندے پہلے سن، تیرا رب خود تیرے نبی پہ درود پڑھ رہا ہے، سارے فرشتوں کو بھی اس کام پہ لگایا ہوا ہے، میں تو پڑھ رہا ہوں، حکم دینے والے کے ساتھ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، تو بھی شامل ہو جا، رب بھی پڑھ رہا ہے، تو بھی پڑھ۔ نماز نہ پڑھنے والا، روزہ نہ رکھنے والا، ارے اس کو جہاں جہاں حکم ملتا گیا درود پڑھ، سوال نہ کیا، بوجھ نہ بنا۔ نعت خان نے 10 دفعہ بھی کہا درود پڑھو، بے ساختہ زبانوں پہ درود مصطفیٰ جاری ہے۔ اس حکم کی انفرادیت دیکھیے، ایک نماز نہ پڑھنے والا بھی دیکھا تسبیح پوری دن گھماتا کرتا 10,000 بار پڑھ لیا۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ حکم دینے والا خود یہ کام کر رہا ہے۔ تو یہ اس حکم کی پورے قرآن میں انفرادیت جو میں نے آپ کو بتائی۔ اب اس آیت کو پھر دیکھتے ہیں تو اس آیت میں 3 باتیں بڑی قابل توجہ ہیں۔ پہلی بات، اللہ درود پڑھ رہا ہے۔ ہمارے اندر بڑا جھگڑا ہے، کیونکہ امت نے اور کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا، اپنے محبوب کی ذات پہ سارے جھگڑے بنائے۔
یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اور اس درود پڑھنے پہ بھی جھگڑا ہے، کون سا پڑھیں کون سا نہ پڑھیں، کھڑے ہو کے پڑھیں نہ پڑھیں. مسئلے ہیں نا ہمارے درمیان. آئیے آج ان مسئلوں کا بھی حل نکال دیں تاکہ امت متحد ہو جائے. امت کا متحد ہونا ضروری ہے نا. فلسطین کا حال دیکھ رہے ہیں. تو ایک سوال پیدا ہوا کہ اللہ کیونکہ درود پڑھ رہا ہے، اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے. لیکن کبھی پوچھا مولا تو کون سا درود پڑھ رہا ہے؟ اگر اللہ والا پتہ چل جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. توحید والے بھی وہ پڑھیں گے، رسالت والے بھی وہ پڑھیں گے. کیا خیال ہے سردار جی؟ اور دوسرا سوال کہ فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں، تو سوال پیدا ہوگا فرشتے کون سا درود پڑھ رہے ہیں؟ وہ بھی بڑا اعلیٰ ہوگا، نوریوں کا درود. ہمیں پتہ چل جائے ہم خاکی بھی وہی پڑھنا شروع کر دیں گے. اب جھگڑا اس پہ تو نہیں ہوگا نا، کیونکہ اللہ اور فرشتے پڑھ رہے ہیں. پہلے ہم ان دو کو دیکھیں گے کہ اللہ کون سا درود پڑھ رہا ہے، فرشتے کون سا درود پڑھ رہے ہیں، اور پھر ہمیں حکم ملا ہے تم پڑھو. پھر دیکھیں گے ہم نے بھی کبھی پڑھا یا نہیں پڑھا. پہلے سوال پہ آتے ہیں، اللہ کی ذات کون سا درود پڑھ رہی ہے؟ اب آپ ذرا سوچیے کہ زندگیاں آپ کی گزر گئیں، آپ کو کیا معلومات میں ہے کہ اللہ کون سا درود پڑھ رہا ہے؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کو ڈھونڈتے ہیں جی اللہ کون سا درود پڑھ رہا ہے. صحیح بخاری شریف سیاستہ کی سب سے چوٹی کی کتاب. امام بخاری نے اس میں ایک باب التفسیر لکھا ہے. قرآن مجید کی کچھ آیات کی حدیث کی روشنی میں تفسیر ہے. اس میں یہ آیت بھی امام بخاری لائے اور انہوں نے اس باب التفسیر کے اندر ایک حدیث حضور علیہ السلام کی لائی، جس حدیث میں لکھا ہے اللہ کون سا درود پڑھ رہا ہے. آئیے مسئلہ حل کرتے ہیں. اللہ کی ذات پہ تو سارے متفق ہیں نا، جھگڑے تو حضور کی ذات پر ہیں. تو ہم اللہ سے پوچھتے ہیں مولا تو کون سا درود پڑھ رہا ہے. بخاری کی حدیث ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا صلاۃ اللہ علی النبی، اللہ کا درود اپنے نبی پر. کون سا ہے جی؟ فرمایا ہوا ثناءہ عند الملائکۃ وتعظیمہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اپنے محبوب پہ درود جو پڑھتا ہے وہ کیا ہے؟ ہوا ثناءہ عند الملائکہ، اللہ ملائکہ کی ٹولیاں بٹھا کر ان کے سامنے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کرتا ہے. ثنائے مصطفیٰ بیان کرتا ہے ملائکہ کے سامنے. وَتَعْظِيمُهُ، اللہ ثنائے مصطفیٰ بیان کر کے پھر حضور کی شانیں، حضور کی عظمتیں، حضور کی رفتیں، حضور کی بلندیوں کا بیان. ہر لمحے نئی سے نئی شان اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کی بیان کرتا رہتا ہے. یہ زبان خدا سے ثنائے مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ یہ میرے رب کا درود بن جاتا ہے. بھئی اللہ کا درود، حضور کی ثنا کرنا، حضور کی مدحت کرنا، حضور کی نعت خوانی کرنا، حضور علیہ السلام کی تعریف کرنا، اور پھر تعریف کے بعد حضور کی شانیں اور ان شانوں کی عظمتیں بیان کرنا. امام بخاری لکھتے ہیں حدیث مصطفیٰ آقا نے خود امت کو بتایا اللہ میں محمد کی شانیں بیان کرے یہ میرے رب کا درود بن جاتا ہے. یہ ہو گیا اللہ کا درود. اب پوچھا ہم نے باری تعالیٰ تیرے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، وہ کون سا درود پڑھتے ہیں؟ اب اگلی حدیث سن لیجیے. فرمایا صلاۃ الملائکۃ علی النبی، ملائکہ کا درود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وغیرہ اور جتنے ملائکہ کے قبائل ہیں ان سب کا درود حضور علیہ السلام پر. وہ کیا بھئی توجہ رکھنا.
فرمایا ملائکہ کا درود یہ ہے کہ طلب ذالک من اللہ تعالی والمراد طلب الزیادہ. فرماتے ہیں آقا علیہ السلام فرشتے اللہ کے سامنے بیٹھ کر اللہ سے میری ثنا اور میری شانوں کا بیان سنتے ہیں. سن کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مالک و مولا تو نے اپنے محبوب کی جو شان بیان کی ہے نا، طلب ذالک من اللہ تعالی، اللہ تجھ سے محبوب کی شان اور محبوب کی ثنا سننے کی ہماری طلب پڑ گئی ہے. والمراد طلب الزیادہ، اللہ محبوب کی اور شانیں بیان کر، اور شانیں بیان کر، اور شانیں بیان کر. ہمارے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ رہی ہے، مولا دل کرتا ہے تو حضور کی اور شانیں سنا، تھوڑا اور حضور کی عظمتیں سنا. آقا فرماتے ہیں فرشتوں کا اللہ کی مجلس میں واہ واہ کر کے میری شانیں اور سننے کے لیے کہنا، اور سنا، اور سنا، یہ اور سنانا، یہ کہنا، یہ فرشتوں کا درود بن جاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ. عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ. یہ فرشتوں کا درود بن جاتا ہے. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ فرشتوں کا درود یہ ہے کہ وہ اللہ سے جب حضور کی شانیں سنتے ہیں نا، ثنائے حضور سنتے ہیں، تو ایک ٹولی جو سنتی ہے وہ اٹھ پڑتی ہے. اللہ کہتا تم جاؤ، پیچھے دوسری آ جائے. اور آپ نے حدیث سنی ہوگی 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں. اس کا راز بتانے جا رہا ہوں. وہ صبح جو آتے ہیں وہ بھی اللہ کی بارگاہ سے اٹھ کے آتے ہیں، وہاں سے ثنائے رسول سنی، عظمت رسول سنی، آگے سیدھا محبوب کی بارگاہ میں. اللہ کہتا ہے وہ مجھ سے سن کے سیدھا میرے محبوب کی چوکھٹ پہ چلے جاتے ہیں، اور وہاں جا کے سلام عقیدت پیش کر کے کہتے ہیں، سلام محبت پیش کر کے کہتے ہیں سونیا مبارک ہو، آج ہم نے اللہ سے آپ کی یہ شان، یہ شان، یہ شان سنی ہے، اور ہم آپ کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کر کے آپ کو اے ہم جبرکونہ ہو، سونیا ہم آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرنے آئے. آقا فرماتے ہیں جو فرشتے حضور کو سلام کر کے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ سونیا آج اللہ کی یہ شان آپ کی شان زبان خدا سے سنی ہے، ہم جو مبارکباد دینے آئے ہیں. آقا کہتے ہیں فرشتوں کی مجھے وہ مبارک دینا، یہ فرشتوں کا درود بن جاتا. اب جائیں گے جی. کہانی بڑی آسان ہو گئی، مسئلہ بڑا آسان ہو گیا، جھگڑے مٹانا بڑا آسان ہو گیا. وہ کیسے؟ کیڑا پڑی کیڑا نہ پڑی. حضور کی کوئی بھی میلاد جو سنی العقیدہ بندہ گھر میں، مسجد میں، محلے میں، گراؤنڈ میں، جہاں بھی محفل رکھے، میں آپ سے پوچھتا ہوں لوگوں، ادھر بیٹھا ہوا یا سامنے کھڑا وہ کیا کام کرتا ہے؟ دو ہی کام، یا حضور کی ثنا خوانی ہوتی ہے یا حضور کی عظمتوں کا بیان ہوتا ہے. قاری آفتاب صاحب قبلہ اور جو سامنے بیٹھے بھی ہوتے ہیں وہ ایک ہی کام کرتے ہیں، واہ واہ واہ، جیسا مزہ آ گیا، اور پڑھو جی ذرا، اور پڑھو جی ذرا، ماشاءاللہ کیا کہنے جی. ایک ثنا خان کو سن دیا، دوسرا بھی سنا دیں، تیسرا بھی سنا دیں، طلب بڑھ جاتی ہے. لوگ اٹھتے ہیں محبت میں، ذوق سے نعرے لگاتے جاتے ہیں، حضور کی عظمت کے نعرے، آمد مصطفیٰ کے نعرے. آؤ لوگوں مبارک ہو تمہیں بھائی، بولو خیر مبارک، اونچا بولو نا، یہ مبارک بڑی اعلیٰ ہے. آؤ لوگوں سنیوں نے کیا راز پایا ہے اس درود سے. آؤ سنیوں کی مجلس میں کرسی پہ بیٹھا ہوا یا کھڑے ہو کر حضور کی ثنا کرنے والا ثنا خان ہو یا حضور کی شانیں بیان کرنے والا خطیب ہو، یہ خدا والا درود پڑھ رہا ہے. اور سامنے بیٹھے سامعین
فرشتوں والا درود پڑھ دیں. غلط کیا کرتے ہیں؟ میلاد کرنا چاہیے یا نہیں؟ میں راز میلاد کا بتا رہا ہوں. آؤ بڑی ذمہ داری اور بڑی تحقیق سے بات کرنے کا عادی ہوں. سنی سنائی ہوئی باتیں نہیں کرتا. ادھر والا جتنی دیر کھڑا یا بیٹھا ہو لوگوں کو کنٹینیوسلی یا مصطفیٰ کی ثناخوانی کرتا ہے یا حضور کی شانیں پڑھ پڑھ کے سناتا رہتا ہے اور سامنے بیٹھے ہوئے واہ واہ کر کے کہتے ہیں واہ اور سنا سنیا اور سنا. ادھر والا سنت خدا پر عمل کر رہا ہے, ادھر والے سنت ملائکہ پر عمل کر رہا ہے. اتنی خوبصورت مجلس ہے جی. یہ راز دیکھیں درود کا ملا ہی سنیوں کو ہے. اب مجھے بتائیں صحیح حق اور توحید والے وہ ہیں جو خدا کی مانے یا اپنی مانے؟ جو رب کی مانے اس کی توحید پکی ہے. رب کہتا ہے میں ازل سے مصطفیٰ کی شانیں بیان کر رہا ہوں اور میرے فرشتے سن رہے ہیں. سنیوں نے کہا مولا توحید پکی کرنی ہے اس لیے یا شان مصطفیٰ کی بیان کریں گے یا سنیں گے. توحید کا راستہ سنیوں کو ملا. اچھا اب یہاں آپ کو تھوڑا روکوں گا. یہ تو دو باتیں ہوں گی. تیسرا اس نے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ, اے ایمان والو تم بھی میرے اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو. اب میرا ایک سوال ہے, آپ درود پڑھتے ہیں؟ آپ درود پڑھتے ہیں کہ ہم نے کبھی زندگی میں درود پڑھا یا نہیں پڑھا؟ اور اگر یہ ثابت ہو گیا کہ کبھی نہیں پڑھا تو پھر کیا ہوگا؟ چلیں پہلے بات کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں آپ سے. اللہ نے کہا میرے محبوب درود پڑھو. صحابہ کرام نے جب یہ حکم سنا, سیاستہ کی ہر کتاب میں یہ حدیث تقریباً موجود ہے, سیدھا حضور کی بارگاہ میں چلیں گے. حکم اس آیت میں دو تھے, صلو علیہ وسلموا تسلیما, درود بھی پڑھو اور کثرت سے سلام بھی پڑھو. سونے سلام تو ہمیں پتہ ہے کیسے پڑھنا کیسے کرنا ہوتا ہے, آپس میں بھی سلام کرتے رہتے ہیں, مگر یہ میرے محبوب صحابہ نے کہا درود پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. سونے کیف نصلی علیک یا رسول اللہ, آقا آپ پہ درود کیسے پڑھیں اس کا طریقہ ہمیں بتا. جیسے اللہ نے کہا نماز پڑھو تو صحابہ حضور کے دروازے پہ گئے, سونے نماز کیسے پڑھیں؟ آقا علیہ السلام نے کہا مجھے دیکھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں تم بھی پڑھو. روزے کا حکم پوچھا حضور نے بتایا, زکوٰۃ کا پوچھا اللہ نے تو کوئی حکم کی ڈیٹیل نہیں بتائی. تو حکم درود پر بھی حضور کے صحابہ حضور کی بارگاہ سے جا کے انہوں نے پوچھا کیف نصلی علیک یا رسول اللہ, آقا آپ پہ درود کیسے پڑھیں؟ آؤ لوگوں بڑی توجہ طرف جملہ دینے جا رہے ہیں. حضور نے کہا قولوا, ساری کی ساری امت جب بھی درود پڑھنا چاہے کیا کہا کرے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آگے بخاری نے لکھا کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, لیکن نسائی اور ابو داؤد میں اور درود بھی موجود ہیں اسی جملے کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, لیکن جتنے بھی درود حدیث میں مذکور ہوئے ہیں ان کا پہلا جملہ یہی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی. اب دیکھتے ہیں اس جملے کا معنی کیا ہے. سنیوں کے جتنے درود ہیں نا, اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمیراج والبراق والعلم, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ سارے درود ہم پڑھتے ہیں.
لیکن ہر ایک کا پہلا جملہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس کا معنی بتا رہا ہوں، پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے درود پڑھا یا نہیں پڑھا. اللہ نے کہا میرے محبوب پہ درود پڑھو، ہم نے اٹھائی تسبیح اور کیا پڑھا؟ اللہم، اے ہمارے رب، صلی علی محمد، محمد پر پڑھ درود، وعلی آل محمد، اور اے اللہ پڑھ محمد کی آل پر درود. وہ کہتا ہے میں کہتا ہوں تم پڑھو، تم کہتے ہو تو پڑھ. اور سیگا بڑا عجیب ہے، سیگا یہ فعل امر کا سیگا ہے. صلی فعل امر، امر کہتے ہیں حکم دینے کو. اب بڑا چھوٹے کو حکم دے تو بات سمجھ میں آتی ہے، بندہ ہو کر خدا کو حکم دے سکتا ہے؟ عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ عربی میں اگر بڑا چھوٹے کو فعل امر میں کوئی بات کہے تو وہ درجہ حکم کا رکھتی ہے، لیکن اگر چھوٹا بڑے سے بات کر رہا ہو اور فعل امر کے صیغے میں بات کرے تو یہ حکم نہیں ہوتا، یہ درخواست ہوتی ہے. یہ کیا ہوتی ہے؟ آؤ لوگو، ہم جب بھی درود پڑھنے لگتے ہیں ہم تو نہیں پڑھتے، ہم تو کہتے ہیں درخواست بھیجتے ہیں، یا اللہ مہربانی کر تو خود ہی مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ پہ درود پڑھ. ساری کی درخواست بھیجی، درود تو پڑھا ہی. اچھا ایک اور درود بھی ہے جو نام محمد سن کے فوراً ہم پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ صلی اللہ یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ ادھر کسی نے کہا اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فوراً ہم نے پڑھا. اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے درود پڑھ لیا، اللہ نے پڑھ لیا جی پہلے. کوئی تو نے کیوں نہیں پڑھا؟ ہم نے اس لیے نہیں پڑھا کہ ہمیں روکا کس نے؟ بظاہر مصطفیٰ کریم نے روکا، اور حضور اپنی مرضی سے نہیں بولتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. صحابہ دربار مصطفیٰ میں آئے، سونیا بتا اللہ نے حکم درود دیا ہے، آپ پر کیسے درود پڑھیں؟ آقا نے انتظار کیا، ادھر سے حکم آیا، صحابہ کو بتا یہ تیری ذات پہ درود نہیں پڑھ سکتے، یہ درخواستیں لکھنے والے بنے، ان کا کام ہے میرے دربار میں درخواستیں بھیجنا، درود میں پڑھ رہا ہوں، میں ہی پڑھتا رہوں گا. میرا سوال ہے، آپ نے پڑھا؟ اب کوئی بولے نا میں نے پڑھا، ہم نے تو پڑھا ہی نہیں بھائی کبھی درود. تو یا اللہ جب تو نے پڑھنے ہی نہیں دینا تھا تو حکم کیوں دیا؟ حنیف قادری صاحب نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. یا اللہ تو نے نماز کا حکم دیا، ہم نے پڑھی. تو نے روزے کا حکم دیا، ہم نے رکھا. تو نے زکوٰۃ حج تلاوت کا حکم دیا، ہم نے کیے. تو نے درود کا حکم دیا. صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا، حضور نے کہا ایسے پڑھو، ایسے پڑھا تو پڑھنا نہ ہوا. وہ تو ہم تجھے کہہ رہے ہیں تو پڑھ، تو پہلے ہی پڑھ رہا تھا، اب بھی تو نہیں پڑھنا ہے تو ہمیں حکم کے چکر میں کیا کرنا؟ اس نے کہا بندو سودا یہی اصل ہے، سودا یہی اصل ہے، اصلی سودا یہی ہے، اصلی سودا. تو مولا ہمیں بھی وہ حاصل کرنے دیتا، ہم بھی حضور بھی درود پڑھ لیتے. اس نے کہا تم نے ابھی بخاری کی حدیث نہیں سنی؟ اللہ درود پڑھتا ہے، کیسے پڑھتا ہے؟ اللہ حضور کی شانیں بیان کرتا ہے. اب درود تب بنے گا جس کو مصطفیٰ کی شانیں ساری کی ساری پتہ ہوگی اور پوری کی پوری پتہ ہوگی. بتاؤ تم میں سے کسی کو میرے محبوب کی شانیں پتہ ہے؟ اور کون سی شان کہاں سے شروع ہو کے کہاں تک جاتی ہے؟ ارے تم امتی ہو، وہ صرف نبی نہیں، صرف رسول نہیں،
रसूल है। तुम्हें क्या मालूम उस महबूब को मैं रब ने कितनी शानें कहां से कहां तक दी है। जब तुम्हें शान मुस्तफा की मालूम नहीं, तुम बयान कर सकते नहीं, मेरे महबूब पे दरूद बन सकता नहीं। अगर मैं कह देता तुम पढ़ो, सारी जिंदगी लगे रहते, न तुम्हें महबूब की शानों की रिफत पता चलती, न दरूद बनता, तुम महरूम रहते। आओ आपस में एक कॉम्प्रोमाइज करते हैं, एक तिजारत करते हैं, एक सौदेबाजी करते हैं। मौला वो क्या फरमाया, महबूब को शाने देने वाला मैं, और सिर्फ मैं ही जानता हूँ कौन सी शान हुजूर को मैंने कितनी अता की है। मौलवी ने तुम्हें वैसे ही शाने बयान नहीं करते देते, मनाजरे करते फिरते हैं। छोड़ दो मौलवियों को कैसे, क्योंकि तुम मेरे महबूब को शाने ना देने वाले हो, ना उन शानों की अजमत जानने वाले हो। आपस में कॉम्प्रोमाइज और सौदा ये करते हैं। तुम्हारा काम दरखास्तें बोल बोल के मेरी बारगाह में भेजना है, मैं पढ़ता जाऊंगा, तुम्हारी हाजिरी लगती जाएगी, पढ़ूंगा मैं, लिखूंगा तुम्हारे नाम है, अमाल में तुम्हारे आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं। तुम्हारा काम मुझे दरखास्तें भेजना है, तुम भेजते रहो, मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, सबकी तरफ से हाजिरी लगाता जाऊंगा, तुम्हारा दरूद बनता जाएगा। इतना काम आसान हो गया। अब रात सुनिए, हमें अल्लाह ने दरूद नहीं पढ़ने दिया, क्यों? हम तो मौलवी भी बन जाए ना। कारी साहब एक तकरीर याद कर लें, पूरे पाकिस्तान में चल जाती है। एक नात याद कर लें, पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में चल जाती है। और कोई बहुत अच्छा मौलवी हो तो जनाब अल्लामा शरीफ नूरी साहब की 12 तकरीरें याद कर लें, फिर तो सारी जिंदगी के लिए मौज हो जाती है। और वो मेरा रब है, ना उसका अपना कोई हिसाब, ना महबूब को देने वाली शानों का कोई हिसाब। हमारा आम बंदा क्या शानें बयान करता, मौलवी 12 तक रह गया, 12वीं वाले की 12वीं पे जाकर रुक गया, बस काफी। उसने कहा तुम क्या हुजूर पे दुरूद पढ़ोगे, तुम्हारी अक्ल महदूद, तुम्हारा शऊर महदूद, तुम्हारा इल्म महदूद। मैं रब्बुल आलमीन, ये रहमतुल लिल आलमीन, मेरे देने में कमी नहीं, मुस्तफा के लेने में कमी नहीं। मैं अज़ल से दे रहा हूँ, मुस्तफा अज़ल से ले रहे हैं। ना इधर के नारा, ना उधर के नारा, इसलिए दुरूद तो मुझे खुद ही पढ़ना पड़ेगा। या अल्लाह ठीक है तूने पढ़ा, लेकिन एक रोला और हो गया। मौलवी साहब कहते हैं दरूद हुजूर सुन नहीं सकते, इस मसले का क्या हल करें? फरिश्ते लेकर जाते हैं कि हुजूर नहीं सुन सकते। उसने कहा अब मौलवी को बता, मौलवी साहब मसले खत्म हो गया। जब हमने पढ़ा ही नहीं तो ये सवाल कहां से निकल आया कि हुजूर ने सुना या नहीं? तू अपनी नमाज का सोच वो कबूल हुई या नहीं, क्योंकि वो तूने पढ़ी है। तू अपने रोजे का सोच जो तूने रखा है, तू ज़कात हज का सोच कि जो तेरे जिम्मा काम है। दरूद तो तूने सारी जिंदगी पढ़ा ही नहीं है, तू तो मुझे कह रहा है तू पढ़। जब तूने पढ़ा ही नहीं है तो मुस्तफा के सुनने का सवाल कहां से आता? सवाल तो वो मुस्तफा से करे जो पहले मुस्तफा पे दरूद पढ़ के दिखाए। अब उसने कहा चलो इसका भी जवाब देते हैं। अब बताओ, तुमने तो पढ़ा नहीं, मुझे कहा, अब पढ़ा मैं खुदा ने, अब मुझसे पूछो मैं खुदा मुस्तफा को सुनवा सकता हूँ या नहीं? सुनवा सकता हूँ या नहीं?
مولا چل تھوڑی سی یہی بات بتا دے، تو کب سے مصطفیٰ کو سنوا رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے تم سننے میں کانوں کے محتاج ہو، کان ہوں گے سنو گے، جب کان بنے ہی نہیں ہیں تو سن سکتے ہو؟ فرمایا میرے محبوب کا وجود نہیں بنا تھا، میں اس وقت بھی سنا رہا تھا، مصطفیٰ سن رہا تھا۔ آپ کہیں گے پروفیسر صاحب کوئی دلیل دیں، تو آؤ سنو دلیل صحابی کی زبان سے۔ امام بخاری نے بھی اس کو لایا، خود دیوان حسان بن ثابت میں بھی موجود، اور دیوان آج آپ کو کتابوں کی دکانوں سے مل سکتا ہے۔ یہ ساری زندگی اب نعت خوانوں سے، نقیبوں سے، خطیبوں سے 4 مصرے سنتے رہے۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں 4 مصرے پورے پڑھوں، میں صرف چوتھا مصرع پڑھنا چاہتا ہوں، اور اس میں سے سمجھانا چاہتا ہوں حضور بغیر کانوں کے بھی سنتے ہیں۔ ہے نا مزے کی بات؟ حسان بن ثابت، اور یہ نعت انہوں نے کب پڑھی؟ آپ کے لالا رخ کالونی میں نہیں پڑھی۔ حضور ابھی ان چیزوں کا وقت نہیں ہے، میں جو بیان کروں وہ بات ہی پوری ہو جائے تو بڑی بات، اس کو سنیں۔ حضور کی مجلس لگی، حضور نے کہا آئین حسان، حسان کہاں ہے؟ سونے حاضر، کہا ہمارے ممبر پہ چڑھ جائے۔ حضور نے خود ممبر پہ چڑھایا، کہا حسان نعت سننی ہے۔ جی حضور، فرمایا رک جاؤ۔ حسان رک گئے، ممبر پر کھڑے ہیں، حضور بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، اور جید اکابر صحابہ بیٹھے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے کہا اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ میں نے حسان کو ممبر پہ کھڑا کیا ہے، تو حسان کی پشت پہ جبریل کھڑا کر۔ جبریل کی پشت پر کون کھڑا کر؟ جبریل۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج مصطفیٰ وہ نعت سننا چاہتا ہے جس میں امت کو قیامت تک عقیدہ صحیح مل جائے، اور جبریل ادھر سے آتا ہے، اللہ کی پیغام لے کر آتا ہے۔ حضور نے کہا ہوگا نا میرا دل کر رہا ہے نعت کے الفاظ تیری بارگاہ کے ہوں، لانے والا جبریل ہو، پڑھنے والا حسان ہو، سننے والے خود مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے صحابہ ہوں۔ کمال کی نعت ہو گئی نا جی۔ اب جبریل آ گیا، پشت حسان پہ کھڑا ہو گیا، مضمون آج سے آیا ہے، زبان میرے حسان کی جلی ہے، اور چوتھا مصرع پڑھ رہا ہوں۔ حسان نے مجلس صحابہ میں پڑھا کأنک قد خلقت کما تشاء، فرمایا سونیا اللہ نے تجھے اپنی مرضی سے نہیں تیری مرضی سے بنایا ہے۔ میری نگاہ گئی قرآن میں، حفاظ قراء بیٹھے ہیں، سورہ آل عمران ہے، اللہ نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جو بھی ماں کے رحم کے اندر بچہ بن کے تیار ہو کے باہر نکلتا ہے، رحم مادر سے آتا ہے، قرآن میں اللہ کہتا ہے میں اس کو اس کی مرضی سے نہیں اپنی مرضی سے بناتا ہوں، اپنی مرضی سے بناتا ہوں۔ حسان نے کہا مصطفیٰ کأنک قد خلقت کما تشاء، حضور بھی رحم مادر میں رہے، حضرت آمنہ کے بطن میں رہے، 9 مہینے رہے۔ قرآن کہتا ہے جو ماں کے بطن میں رہے گا اسے اللہ اپنی مرضی سے بنائے گا۔ حسان مجلس رسول میں کہہ رہے ہیں سونیا اللہ نے تجھے اپنی مرضی سے نہیں تیری مرضی سے بنایا۔ بظاہر یہ کلام حسان اس قرآن کی آیت کے مخالف ہے۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے نہیں، رحم مادر میں مرضی خدا کی چلتی ہے۔ حسان حضور کے سامنے کہہ رہے ہیں مرضی آپ کی چلی۔ تو صحابہ قرآن پڑھے ہوئے تھے نا، کیا خیال ہے آج کے مولوی کو زیادہ قرآن ادا کاری کو یا صحابہ کو زیادہ؟ تو صحابہ نے چہرہ حسان کو دیکھا ہوگا، حسان کیا پڑھ رہے ہو؟ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے کہ کیف یشاء، اور تو اپنے کلام میں کہتا ہے کما تشاء،
تو کیف یشاء اور کما تشاء میں فرق آ گیا، متضاد ہو گئی چیزیں. تو صحابہ کی نظریں چہرہ احسان سے گھوم کے چہرہ والضحیٰ تک آئیں. سونے حسان کو کھڑا بھی آپ نے کیا ہے. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اللہ اپنی مرضی سے بناتا ہے، اور حسان کہہ رہا ہے تجھے تیری مرضی سے بنایا ہے. تو آقا علیہ السلام کے چہرے پہ ناگواری نہیں آئی. یہ نہیں کہا حسان یہ کیا پڑھ دیا، غلط پڑھ دیا، ٹھیک کر، ایسے نہ کہے. نا حضور اتنے خوش ہوئے لوگوں، آقا کے چہرے پہ تبسم مچل گیا. آقا کھڑے ہو گئے. آقا نے کہا حسان آج تو نے یہ نعت مصطفیٰ پڑھ کے میرا دل اتنا خوش کر دیا ہے، میں تجھے مزمل کی چادر صحابہ کو عقیدہ سمجھ میں آ گیا کہ حسان جو پڑھ رہا ہے ٹھیک ہی پڑھ رہا ہے. اور حضور نے خود اس پہ دستخط کر دیے، خوش ہو کر چادر دے کے. اور آپ لوگوں سوال تو وہیں پہ رہا، مگر حسان نے امت کو بتا دیا کچھ چیزیں تمہاری عقلوں میں نہیں آ سکتی، اس لیے حضور سے تصدیق کروا کے تمہیں بتا دیا ہے. اور آقا نے مسکرا کے سمجھا دیا ہے کہ باقی ماں کے وطن میں ہر آنے والا اپنی مرضی سے بنا ہے یا خدا کی مرضی سے بنا ہے، صرف خدا کی مرضی سے بنا ہے. مگر میں محمد مصطفیٰ خدا کی نہیں، خدا پوچھ رہا تھا، میں بتا رہا تھا. یہاں ایک سوال اور پیدا ہو گیا. ابھی حضور تو میکنگ پروسیس میں ہے، وجود ابھی اللہ وجود مصطفیٰ بنا رہا ہے. کان تو بنے ہی نہیں، آنکھ بنی نہیں، زبان بنی نہیں، یہ تو بنانے ہیں اور حضور سے پوچھ کے بنانے ہیں. تو اللہ کس سے پوچھ رہا تھا؟ عجیب مرحلہ فکر ہے جی. اللہ پوچھ رہا ہے، پوچھنے والے کو دیکھنا بھی ضروری ہے، آنکھ چاہیے، کان بھی ضروری ہے سننا، اور زبان بھی ضروری ہے بتانا. ابھی نہ کان بنا، نہ زبان بنی، نہ آنکھ بنی، اور مولوی ہمیں ہی پریشان ہے کیسے سنتے ہیں. تو پہلے حسان سے پوچھنا کیا. 14ویں صدی میں اعتراض آ گیا. صحابہ نے تو اعتراض نہیں کیا کیونکہ وہ جانتے تھے، اور انہوں نے یہاں خاموش رہ کر آقا کی مسکراہٹ دے کر یہ عقیدہ آنے والی نسلوں کو ٹرانسفر کر دیا کہ تمہاری حقیقت اور ہے، مصطفیٰ کی حقیقت اور ہے. تم سننے میں، تکنے میں، بولنے میں، چکھنے میں، سونگنے میں جسم کے محتاج ہو، اور مصطفیٰ کا جسم خود مصطفیٰ. اللہ جس سے پوچھ رہا تھا وہ وجود مصطفیٰ نہیں، وہ حقیقت مصطفیٰ تھی. ارے وجود نہ تھا مگر حقیقت مصطفیٰ موجود تھی، اور حقیقت ایسی جو سن بھی رہی تھی، تک بھی رہی تھی، بول بھی رہی تھی. اے نادان، اگر آج تجھے گنبد خضرا میں وجود مصطفیٰ کے ہونے نہ ہونے پہ اعتراض ہے، سوال کے رکھ، مگر یہ بتا جو حقیقت مصطفیٰ وجود سے پہلے تک بھی رہی تھی، سن بھی رہی تھی. آج امتی سلام کرے وجود کو چھوڑ، حقیقت مصطفیٰ آج بھی امتی کو تک بھی رہی ہے، سن رہی ہے. حقیقت مصطفیٰ جسم نہ تھا، موجود تھی، سن بھی رہی تھی، بتا بھی رہی تھی، سن بھی رہی تھی، تک بھی رہی تھی، بتا بھی رہی تھی. کیا آج وہ حقیقت مصطفیٰ ختم ہو گئی ہے؟ اگر نہیں ہوئی تو مان جا. اگر بغیر جسم کے سن رہی تھی، تک رہی تھی، بتا رہی تھی، تو آج بھی میرے محبوب کی حقیقت وہی ہے
امتی جہاں سے پکارے حضور سنتے ہیں. تو کس چکر میں پڑ گیا ہے؟ وہاں تو وجود نہ بھی ہو تو حقیقت موجود ہے. تو یہ کلام حسان عقیدہ دے گیا. تو میں بات کر رہا تھا کہ درود ہم نے پڑھا ہی نہیں. وہ سوال کریں حضور نے سنا یا نہیں. ظالم تو پڑھ کے تو پڑھے. اگر پڑھا خدا نے تو پھر سنانا تیرا کام تو نہیں ہے نا، خدا کا کام ہے. پھر اپنے خدا سے پوچھ اس کے پاس طاقت سنوانے کی ہے یا نہیں. پھر پتا چلے گا تیری توحید کچی ہے یا پکی ہے. ہماری تو توحید پکی ہے. ہمارا خدا ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ خود پڑھ بھی سکتا ہے، مصطفیٰ کو سنوا بھی سکتا ہے. عقیدے کی گرد دھل گئی. اب لوگوں نے بتایا، علماء نے، زعماء نے، کہ بندے تو نماز پڑھ قبولیت کی گارنٹی نہیں، روزہ رکھ قبولیت کی گارنٹی نہیں، مگر درود جب بھی جہاں سے بھی درخواست بھیج قبول ہونے کی پکی گارنٹی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے درود کی قبولیت کی گارنٹی کہاں ہے؟ آؤ میں گارنٹی بتانے لگا. یہ وہ عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی. اب بات بڑی توجہ سے سنیں. 2 دلیلیں اس پر دیتا ہوں مختصر. پہلی دلیل کہ درود قبول ہونے کی پکی گارنٹی اور ضمانت موجود ہے. کیسے؟ ہم نے درخواست بھیجی اللہ کو، تو ہماری طرف سے پڑھ. اب پڑھا کس نے؟ قبول کس نے کرنا ہے؟ مسئلہ نہیں سمجھ آیا. پڑھا کس نے اور قبول کس نے کرنا ہے؟ آپ دسیں قبول ہوگا یا نہیں؟ اچھا اور آسان کر دیتا ہوں. میں اس وقت آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، آپ بیٹھے سن رہے ہیں. اگر ابھی 100 50 200 بندہ اور ادھر سے آ جائے دروازے سے، ہو گئے مصطفی صاحب، ڈاکٹر صاحب ہم نے آپ سے تقریر سننی ہے، میں انکار کروں گا. میں کہوں گا بیٹھ جاؤ، تقریر جاری ہے، آپ کی حاضری بھی لگ جائے گی. آپ کی حاضری بھی. لاکھ بندے آ جائیں، میں کسی کو بھی انکار نہیں کروں گا، کیونکہ ابھی تو میں پوری فارم میں ہوں. تقریر جاری ہے، بیٹھتے جاؤ، ہم تو سنا رہے ہیں، تم سنتے جاؤ. لیکن ہاں میں تقریر میری ختم ہو گئی، میں یہاں سے چلا گیا. پیچھے سے مجھے ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب نے کی کال، مصطفی صاحب تقریر سننی ہے. اب میری مرضی سناؤں یا نہ سناؤں. اب مشکل ہے، لیکن اگر جاری ہے جتنے آ جائیں ساروں کی درخواست قبول ہو جائے گی. وہ کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. فعل مضارع کا صیغہ ہے، کہا رب پڑھ رہا ہے، پڑھتا رہے گا. جتنی درخواستیں آتی رہے گی، حاضری لگتی رہے گی، قبول. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. دوسری دلیل سنیے گا جی قبولیت کی. آپ نے نماز پڑھی، آپ نے نیت کی، میں نیت کرتا ہوں اس نماز کی. پہلا لفظ میں کیا ہے؟ اللہ کے پاس جب عبادت جاتی ہے اللہ سب سے پہلے نیت دیکھتا ہے. انما الاعمال بالنیات. نیت میں پہلا لفظ تھا میں. آپ نے روزہ رکھا سحری میں ایک نیت کی دعا پڑھی، نیت کر لو جی. وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، میں کرتا ہوں نیت آنے والے روزے کی. پہلا لفظ تھا میں. افطاری کی نیت کی، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. 4 دفعہ کہا میں نے رکھا، میں نے افطار کیا، تیرے رزق سے کیا. 4 دفعہ نیت میں پھر کیا آئی؟
بولے نا جی. میں مسجد میں آ گئی, محفل میں اٹینڈ کی, علامہ صاحب نے اعلان کیا صفحے بنا لے, ادھر ہی لنگر ملے گا. شادی کا پہلے نیت کر لو ذرا اعتکاف کی. نویتو سنت نویتو, میں نیت کرتا ہوں. پھر پہلا لفظ کیا آ گیا؟ نعت کس نے پڑھی؟ میں نے. تقریر کس نے کی؟ میں نے. تلاوت کس نے کی؟ میں نے. لنگر کس نے پکایا؟ میں نے. کس نے کھایا؟ میں نے. آج کس میں پہلا لفظ کیا ہے؟ اس نے کہا بندے عبادت میری چیز تیری میں مٹانے کے لیے, عبادت میں نے دی تاکہ تیری میں مٹ جائے. تیری نیت میرے سامنے آئی. پہلا لفظ لگا ہوا تھا میں. اب میں نے پرکھنا چاہا کہ تم نے یہ میں میری عبادت میں اپنی میں مٹانے کے لیے کہا ہے یا باقی رکھ کر گھر لے جانے کے لیے کہا ہے. ادھر نیت کی اللہ میں اپنی نیت کرتا ہوں نماز کی تاکہ تیری نماز پڑھوں میری میں مٹ جائے. مگر بابا جی گھر پہنچے, میں نے جانتا نہیں ہے. باہر گلی میں نکلے, تمہیں پتہ نہیں میں کون. ادھر تو مٹانے کے لیے آیا تھا, باہر نکلا تو سلامت ہی لے گیا. اب میں تیری عبادت میری مرضی قبول کروں کیونکہ تیری میں تو مری نہیں. تو بوڑھا ضرور ہو گیا ہے, ساری زندگی میں کی بولی بولتا رہا. تو جب ہر عبادت میں تیری میں عبادت سے پہلے جیسی تھی, شام کو بھی ویسی تھی, کوئی فرق نہیں پڑا. تو عبادت کی قبولیت کی سند کوئی نہ رہی. فرمایا ابا میں نے تجھے کہا درود پڑھ, تو نے اپنی میں مٹا کے کہا تو پڑھ. اس نے کہا میں نے کہا تو پڑھ, تو نے اپنی میں نہیں بولی. تو نے کہا بھائی میں باقی سارے کام کر چکا ہوں, قبولیت کی سند نہیں آئی. اللہم صلی علی محمد مولا تو پڑھ, تو پڑھ, تو پڑھ. ہزار بار تسبیح گھوم گئی, لاکھ بار تسبیح گھوم گئی, ہر بار کا تو ہزاروں لاکھوں بار تیری میں مٹ گئی. تو میں رب رہ گیا. اس عبادت سے تیری میں نکل جائے وہ پکی کبھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, شان مصطفیٰ. تو درود پکا ہی بولے نا جی. آؤ لوگوں, یہ تو گفتگو وہ ہے جس کی جس اور رس نہ ختم ہونے والی نہ ہو سکتی. میں چاہتا ہوں کہ اس کو اختتام کیا جائے. آخری نقطہ دے رہا ہوں. یہ جو لفظ درود ہے یہ عربی کا لفظ نہیں ہے. عربی کو ذکر تھا یصلو, وہ صلاۃ کا معنی نماز بھی ہوتا ہے, دعا بھی ہوتا ہے, درود بھی ہوتا ہے, کثیر المعانی لفظ. لیکن اہل لغت نے جب اس کا ترجمہ درود کیا تو کچھ سوچ سمجھ کے کیا ہوگا. تو میں نے چاہا کہ میں لغت کی کتاب کھول کے درود کا معنی دیکھوں کیا ہے. اب جب میں نے اس کا مادہ دیکھا تو ایک مادہ تھا درہ, ایک تھا یدرہ, لیکن مادوں کو چھوڑ دیں. میں ادھر نہیں جانا چاہتا, لفظ درود پہ آنا چاہتا ہوں. لغت کی کسی کتاب میں بھی دیکھیں نا تو درود کا معنی یہ لکھا ہوا ہے, بڑی توجہ طلب بات. ہر وہ نیکی, یہ یاد کرنے کی تعریف بھولنی نہیں ہے. زندگی گزر گئی, درود کا معنی آپ نے شاید نہ پڑھا ہوگا. ہر وہ نیکی بندہ جب توبہ طائب ہو کے وہ شروع کرے نیکی, پھر مرتے دم تک لوگوں جس نیکی میں وقفہ اور بریک نہ آئے, اہل لغت اسے درود کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ درود کہتے ہیں. اب آسان بات, مجھے یہ بتائیں, ماں باپ بوڑھے ہو جائیں ان کی خدمت کرنی چاہیے یا نہیں؟ ان کی فرما برداری کرنی چاہیے یا نہیں؟ بھئی جن کے زندہ ہیں اور بچے یہاں موجود ہیں وہ مجھے ذرا اچھے طریقے سے جواب دیں.
بابے بول رہے ہیں جن کے چلے گئے دنیا سے، اب کون سی خدمت فرما برداری جنہوں نے کرنی ہے وہ بتائیں کہ ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت کرنی چاہیے یا نہیں؟ اللہ سب کو کرنے کی توفیق دے۔ اگر کوئی جوان اپنی جوانی میں اللہ کی حضور توبہ کر کے سچے دل سے ارادہ کرے میں نے ماں باپ کی زندگی بھر کبھی نافرمانی نہیں کرنی، ہر لحظہ ان کی خدمت اور نوکری کرنی ہے، بابا میرا جتنا بھی ڈاٹا ہے، ماں میری جتنی بھی سخت ہے، میرے سر میں زیادہ جوتے ہی ماریں گے نا، ڈنڈا ہی ماریں گے نا، مار لیں، میں ان کے سامنے نہ آنکھ اوپر کروں گا، نہ اف کہوں گا، نہ آہ کہوں گا، نہ بازو پھیلاؤں گا، ساری زندگی ان کی خدمت بھی کروں گا، عزت بھی کروں گا، فرما برداری بھی کروں گا۔ جو جوان ایسی توبہ کر کے لوگوں ماں باپ کے مرتے دم تک اس قول پہ قائم رہے، اس توبہ پہ قائم رہے، زندگی تمام ہو جائے مگر اس کی زندگی کے لسٹ میں کہیں ماں باپ کی نافرمانی نہ آئے، ہمیشہ خدمت اور نوکری رہے، بندہ دنیا سے چلا گیا قیامت کو نامہ اعمال کھلے گا، لکھا ہوگا اس نے یہ نیکی ایسی شروع کی ساری زندگی جاری رہی، لکھا ہوگا ساری زندگی درود پڑھ کے آ رہا ہے، درود پڑھ کے آ رہا ہے۔ ہر وہ جس کو شروع کرے وقفہ نہ آئے، مرتے تک کب قائم رہے، مجھے بتائیں سچ بولنا چاہیے یا جھوٹ؟ اگر کوئی بندہ آج ایسی توبہ کر کے اٹھے اس محفل سے کہ مرتے دم تک کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، کیا ہوگا؟ مال جاتا ہے چلا جائے، گھر جاتا ہے چلا جائے، کیا ہوگا؟ زندگی گزارنی ہے تھوڑی سی ہے مگر میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، نہیں بولوں گا، اور پھر مرتے دم تک کبھی جھوٹ زبان سے نہ نکلے، قیامت کو لوگوں نامہ اعمال کھلے گا، لکھا ہوگا ساری زندگی درود پڑھتا ہے۔ وہ تو خدا نے پڑھنا ہے، یہ والا میں نے اور آپ نے پڑھنا ہے، یہ ہم نے پڑھنا ہے، اور آج اس امت کو اس درود پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس درود کے معنی کو سامنے رکھیں، یہی میرا پیغام ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائے مالک و مولا، ایک تجھے درخواستیں بھیجتے رہیں گے تو پڑھتا رہے، اور دوسرے والا نیکیوں کی صورت میں ساری زندگی ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سچ کی صورت میں، دیانت کی صورت میں، ملاوٹ نہ کر کے، دھوکہ نہ دے کر، ہمیشہ یقین تیری ذات پہ پکا رکھ کے، ماں باپ بزرگوں کی خدمت، نوکری اور فرما برداری کر کے، رسول کائنات کا ادب اتباع اور فرما برداری کر کے، تاکہ قیامت کو جب ہمارے نامہ اعمال کھلے اس میں لکھے ہوں گے اس نے بہت سارے درود ساری زندگی پڑھ کے آیا۔ اللہ کریم کی ذات ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں بار دیگر بزم نسبت مصطفیٰ اس کے خوبصورت اراکین سب کے سب کو میں دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تحسین و تبریک پیش کرتا ہوں۔ اللہ آنے والے سب احباب کے دل کی ہر مراد کو پورا فرما کر ہمیں یہ درود والا سبق صحیح پکا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا